اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا عہد سے متعلق، ٹھیک ہے، آیت نمبر 27 اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پیچھے ذکر آ رہا تھا فاسقین کا، یعنی وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مثالوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. تو وہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. وہ کریکٹرسٹک یعنی وہ لوگ فاسق ہیں، اور فاسق کون لوگ ہیں؟ تو عہد سے متعلق 3 باتیں، یعنی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں. یہ عہد ورڈ ہے، ٹھیک ہے. عہد سے متعلق کیا چیزیں ہم نے پڑھی تھی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اگر کسی کو یاد ہو تو اس سے کون سا عہد مراد ہے نارملی؟ عہد الست. بارک اللہ فیک، بالکل عہد الست مراد ہے. یعنی اس کا جو فرسٹ اور فور موسٹ معنی ہے وہ کیا ہے؟ عہد الست کی طرف جاتا ہے. وہ عہد الست کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روحوں کی شکل میں پیدا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو بربنا. تو ہم نے کہا قالوا بلا شہدنا، یعنی بالکل کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. تو ہم ایک عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں. دوسرا عہد جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈفرنٹ چیزوں کے اوپر ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر عہد کرتے ہیں. تیسرا عہد کامن عہد، جنرل عہد جو ہم عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو رشتوں کا عہد ہے، نکاح کے موقع پر بھی ہم ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا اس کمپنی کے ساتھ عہد ہو رہا ہوتا ہے، جس کے فرم کے ساتھ، جس کمپنی کے ساتھ بھی کریں تو ہم اس کے اوپر جو سگنیچر کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارا اصل میں عہد ہوتا ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مختلف قسم کے عہد، ایک عہد الست، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے، اور پھر بندوں کے ساتھ عہد کہ جس کو پورا کرنا. یہ تمام قسم کے عہود ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عہدوں کو پکا کرتے ہیں، اس کے باوجود توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عہدوں کو پکا کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو توڑ دیتے ہیں. رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، اور زمین میں اصلاح کے کام نہیں کرتے بلکہ فساد کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک. اور آج کی آیات اس لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ غلطی کے اوپر انسانی رویہ کیا تھا اور شیطانی رویہ کیا تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق ہے اس کا ذکر کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر ان کا جنت میں ذکر آیا. قرآن پاک میں تقریباً کم و بیش 7 مرتبہ اس واقعے کا ذکر آتا ہے، 7 مرتبہ. اور مختلف ورڈنگ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، واقعہ مور اور لیس سیم ہی ہے لیکن ورڈنگ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سیکھنے کے کیا پوائنٹس تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی کاپی نہیں کرتے ہیں. وہاں پر کہیں پر شیطان ریزننگ دے رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ شیطان پھسلایا اور وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا. تو کسی جگہ کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی واقعہ مختلف 7 جگہوں پر آتا ہے، اور آپ دیکھیں ان کے ورڈنگز مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف پہلو سمجھ میں آتے ہیں. تو آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور یاد کرو. اس کا جو ورڈ ہے یہ بار بار آئے گا، آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی آئے گا کہ یاد کرو وہ ورڈ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اذکرو کے معنوں میں، یعنی اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو سوچو. اب ماضی کا کوئی چیز قصہ یاد کرایا جا رہا ہے، کون سا وقت یاد کرایا جا رہا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قَالَ قول سے ہے، کہنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے. آپ کو پتہ ہے یہ ورڈ ہم نے مالک کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا مالک بادشاہ ہوتا ہے اور ملک فرشتہ ہوتا ہے، اور ملک کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک
میں زمین میں بنانے والا ہوں. جاعل جیم عین لام. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے فوٹو کاپی کے معنوں میں آتا ہے. جاعل میں مقرر کرنے والا ہوں. فی الارض زمین میں خلیفتن خلیفہ. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ خلیفہ کا جو روٹ ورڈ ہے نا خا لام فا کے ساتھ ہے. خا لام فا. اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا. خلیف پیچھے آنے والا. جانشین مقرر کرنا. ٹھیک ہے. خلیفہ یعنی ایک مین ہے اور پھر اس کے بعد اس کا خلیفہ. تو یہاں پر جو ہمارے جو قانون ہوتا ہے آئین ہوتا ہے اس میں بھی کیا آتا ہے جو حاکمیت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. آئین میں تو یہی لکھا ہوتا ہے حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے لیکن پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بہرحال وہاں پر آتا ہے حاکمیت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو زمین میں بھی اصل حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. انسان اس میں خلیفہ ہے. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو آرڈر کی جائے وہ اس کے مطابق لوگوں سے وہ کام کروائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے تو حکم بھی کس کا چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کس کے ذریعے. خلیفہ کے ذریعے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہو تو اس میں سینئر بندے کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے احکامات کے مطابق دوسرے بندے کو انسٹرکٹ کر سکے اور وہ چیزیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ڈفرنٹ کمپنیز میں ڈفرنٹ پوسٹس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا ہر بندے کی اپروچ جو کمپنی کا سی ای او ہے نا اس تک نہیں ہوتی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے بلکہ یعنی وہ اس سے جو سینئر ہوگا پہلے ہیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح ہیڈز ہوتے ہیں پھر برانچ ہیڈز ہوتے ہیں پھر مینیجیریل پوزیشن ہوتی ہیں پھر اسی طرح سے تھوڑا سا اور اوپر آ جاتے ہیں. اسکول کا بھی اگر ذہن میں لائیں تو ٹیچرز ہوتے ہیں پھر کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوآرڈینیٹرز کے بعد اور اوپر چلے جائیں پھر اسی طرح آپ کو ہیڈز مل جاتے ہیں پرائمری سیکشن کے سیکنڈری سیکشن کے پھر برانچ ہیڈ کے یعنی ایک برانچ کی ہیڈ ہوتی ہیں پھر برانچ ہیڈ کے اوپر بھی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آرڈر چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے تذکرہ کیا تھا کس چیز کا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی میں کوئی ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جس کو میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. انی جائل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا. انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو خلیفہ بنائیں گے من یفسد فیہا جو زمین میں فساد کرے گا. یعنی آپ ایک ایسے جو ہے نا مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہیں گے. یفسدو فساد کا ورڈ پہلے بھی گزر چکا ہے. من یفسدو جو فساد کرے گا زمین میں. مجھے 1 منٹ بس دیجیے گا. جی. تو قالوا اتجعل فیہا. انہوں نے کہا کیا آپ کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنانے والے ہیں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا زمین میں. ویسفک الدماء اور جو خون بہائے گا. یسفکو کا جو ورڈ ہے نا سین فا کاف سے نکلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی کوانٹٹی میں کسی لکوڈ کو بہانا. تو آگے دماغ کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ عام لکوڈ مراد نہیں بلکہ دماغ دم سے یعنی خون مراد ہے. ویسفک الدماء اور جو خون بہائے گا بہت زیادہ خون بہائے گا. اور ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیز واقعی ثابت ہو رہی ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں خصوصاً ڈفرینٹ جگہوں پر اور مسلمانوں کا خون کس قدر بہایا جا رہا ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور جو خون بہائے گا زمین میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں. وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ ساتھ آپ کی تعریف کے. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي عَالَمُ تو فرمایا بے شک عالم میں وہ چیزیں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے. تو میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے، عالم یا میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، نسبح، اس کا ورڈ تسبیح سے نکلا ہے، تسبیح۔ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ پازیٹیو معنوں میں کسی کی تعریف بیان کرنا۔ اور جو تقدیس ہے نا، تقدیس لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا، تقدیس، قدس، تو قاف دال سین، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح اور تقدیس نارملی تعریف کے معنوں میں استعمال اور ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تسبیح پازیٹیولی تعریف بیان کرنا، اور تقدیس ہر عیب سے پاک گرداننا، ٹھیک ہے، عیب سے پاک گرداننا۔ تو یہاں پر ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر اس چیز سے پاک ہیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہر عیب سے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، یعنی ہم اس جاب کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ چیز اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، للملائکۃ، فرشتوں سے کہا۔ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، نار سے پیدا کیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ جنوں کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔ سو فرشتے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں یہ وہ حکم ایز اٹ از، من و عن، بجا لاتے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں کرتے۔ تھرڈ چیز، ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، اختیاری کام نہیں کر سکتے کہ ہماری چوائس تھی، ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم یہ کام کریں تو ہم یہ کر لیتے، نہیں، فرشتوں کو یہ چوائس نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، لائٹ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر فرشتوں میں بھی کچھ معزز فرشتے ہیں، اور ان میں بھی کیٹیگریز ہیں، جیسے سب سے زیادہ معزز، جو سب سے زیادہ جن فرشتے کا ذکر آتا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا وہی پہنچانے کے لیے انبیاء تک، وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح مختلف فرشتوں کو مختلف کام سونپے جاتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اسی طرح ملک الموت ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہوتے ہیں، لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور فرشتے جو انسان کے پاس قبر میں آتے ہیں، اسی طرح مالک وہ فرشتہ جو جہنم پہ مقرر ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فرشتے، یا مالک جس کا ذکر سورہ ملک میں بھی آتا ہے۔ سو یہ ہے فرشتے جو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بارش کا لانا، اسی طرح یہ جو بادلوں میں آپ آواز سنتے ہیں، گڑ گڑاہٹ، یہ بھی فرشتے اس پہ بھی مقرر ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو ہماری حفاظت پہ بھی مقرر کیا ہے۔ کچھ فرشتے لکھنے کا کام بھی کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام صرف رکوع کرنا ہے، صرف سجدہ کرنا ہے، صرف بیت المعمور کے گرد یعنی طواف کرنا ہے۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو ٹاسک دیے ہیں وہ ان ٹاسک کو بالکل اسی طرح سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ ان کو کہا گیا ہے۔ سیکنڈ سوال، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، خلیفہ کون ہے؟ خلافہ، پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے، آپ اپوائنٹ کرتے ہیں کسی کو کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کاموں کو کرے جو آپ نے اس شخص کو کہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی حکم میرا ہوگا، اس خلیفہ کا کام کیا ہوگا کہ وہ میرے حکم کے مطابق اس پر عمل کرے اور لوگوں سے بھی کروائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات فرشتوں کے سامنے رکھی تو فرشتے آگے سے سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے آگے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے سوال پر کہ کیا یہ سوال جائز ہے؟ کیا سوال کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اور آپ اس کو رکھ رہے ہیں دوسرے کے سامنے، یہ سوال کرنا بالکل جائز ہے۔ کون سا سوال جائز نہیں ہے؟ وہ جو تکبر پر مبنی ہو، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہو، آپ کو جواب آلریڈی معلوم ہے لیکن دوسروں کو پھنسانے کے لیے کہ ہم اپنی علمی قابلیت اور صلاحیت ذرا دوسروں کے اوپر ڈال سکیں، تھوڑا سا اس کا روب ڈال سکیں، تو ایسے سوالات کرنا جائز نہیں ہے۔
تنگ کرنے کے لیے سوالات کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ روکا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ویٹ کیا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ آ کر کچھ پوچھے تو ہمیں بھی اس کے باعث کوئی نہ کوئی چیز پتہ چل جائے، کیونکہ جب بہت زیادہ سوالات ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا تھا کہ کیا تم اپنے نبی سے ایسے سوال کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ یعنی بنی اسرائیل نے اس قدر تنگ کیا تھا سوالات پہ سوالات کر کے، یعنی عمل کی کوئی نیت نہیں اور بس سوالوں میں پھنسانا۔ تو سوال کرنے کے پیچھے نیت بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں اور بنی اسرائیل کا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ سوال ہے نا، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اور پھر ایک طرف مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، کون زندہ کرے گا اس کو جب مر کے بالکل مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا اس کو؟ سوال ہے، یہ بھی دونوں سوال ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیسے زندہ کریں گے، وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کون زندہ کرے گا، کیسے ہوگا یہ؟ لیکن دونوں کو جو جواب دیا گیا وہ بالکل مختلف تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت جانتے تھے کہ دونوں کے سوالات کے پیچھے نیت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، جہرتن حتی نرى اللہ جہرتن، جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں دونوں بندے سیم چیز پیش کر رہے ہیں لیکن دونوں کے پیچھے نیت بالکل فرق ہے۔ تو سوال کرنا جائز ہے لیکن سوال کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر فرشتے ایسی کسی ریزن کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے تھے جو نیگیٹو معنوں میں ہو، ٹھیک ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس کا ہمیں ان کے طرز عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا انہوں نے کہا ایز اٹ از، اس کو مانا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین پر کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس کے دو جوابات ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کسی کے پاس چوائس ہوگی تو وہ اپنی چوائس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ ایک ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انسان ہے، اس کے پاس چوائس ہے، وہ غلط استعمال کرے گا۔ دوسری چیز جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتے ہیں نا کہ انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، تو جن ہم سے پہلے موجود تھے، جنوں کے پاس بھی فری ول تھی، ان کے پاس بھی چوائس تھی۔ تو جب ان کے پاس چوائس تھی اور انہوں نے اس چوائس کو استعمال کرتے ہوئے بہت دنگا فساد کیا تو اس بیس پر ان کو معلوم تھا کہ اگر ایک اور ایسی مخلوق پیدا ہوئی جس کو چوائس دی گئی تو وہ بھی کچھ اسی طرح کا طرز عمل کرے گی جیسا کہ جنہوں نے کیا۔ تو اس طرح سے ان کو پتہ چلا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے علم ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم یعنی فرشتوں کو فرمایا کہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَلَّمَ، علامہ کا ورڈ عین لام میم سے نکلا ہے، علامہ۔ عربک گرامر میں نا علامہ یعلم تعلیم، تعلیم ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو سیکھنا، ایک ہوتا ہے بس آپ نے پڑھا انفارمیشن مل گئی، اور سیکنڈ لیول ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا، ہر روز اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جاننا یہاں تک کہ علم پختہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سکھائے آدم علیہ السلام کو کچھ نام، اسماء اسم کی جمع ہے، اس نے سکھائے، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، کچھ خاص نام، الاسماء۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بھی ہمارا سبجیکٹ ہے نا، کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں، اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ ٹرمینالوجی ہے نا۔ ایسا بایولوجی اٹھا لیں تو اس میں آپ کو فرسٹ لیسن، اگر آپ میٹرک کی مجھے یاد ہے ہم پڑھا کرتے تھے تو اس میں سب سے پہلے ہم ٹرمینالوجیز کے بارے میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اصل میں کہتے ہیں ناؤنس کو، یہاں پر ہے نا نام، نام کسی بھی چیز کا نام، تو یہ اس چیز کی اصل ہوتی ہے۔ وربس پھر اس کے بعد نکلتے ہیں، یعنی نام ہوں گے تو اس کے مطابق اس کے کام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نام، آپ کو یاد ہوگا سائنس کی جب فزکس میں بھی آپ شروع میں جو فرسٹ ہوتا ہے نا لیسن، اس میں ٹرمینالوجیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سبجیکٹ اٹھا لیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی، ایون کوئی بھی لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں یا اس میں کچھ ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہوتی ہیں، تو ان ٹرمینالوجیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔
تو کسی بھی سبجیکٹ میں ٹرمینالوجیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خصوصاً میڈیسن کی فیلڈ میں بھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ٹرمینالوجیز، اسماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے. کن چیزوں کے نام سکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اس کے بارے میں بھی دو اقوال آتے ہیں. یعنی ایک علم وہ ہوتا ہے جو کہ وحی کا علم ہوتا ہے، علم بالوحی، آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، الہامی علم، ٹھیک ہے، علم بالوحی. اور دوسرا علم ہوتا ہے اکتسابی علم، جو انسان اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سیکھتا ہے. حواس خمسہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ علوم سیکھتے ہیں. اور کچھ علوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یعنی ڈالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جس کا ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا، ہدایت کے مختلف درجے ہیں. تو وہ جو پہلا والا درجہ ہے، ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے دودھ پینا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وہ کرال کرنا سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چلنا سیکھتا ہے. یہ اس کے اندر بلٹ ان ہے. وہ مسلسل آپ کو 2 یا 3 سال کا بچہ کرال کرتا نظر نہیں آئے گا، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کھڑے ہو کے چلنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں اس کے اندر انیٹ ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ علم بالوحی، وحی کے ذریعے جو علم آتا ہے، یعنی کہ جو کتابوں کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اہتمام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے علم بھی وہی پختہ ہوتا ہے جو اہتمام کے ساتھ سیکھا جاتا ہے. وہ چیز جو آپ چلتے پھرتے سیکھیں، اور وہ چیز جو آپ اہتمام کے ساتھ سیکھیں. یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی اپنے سامنے قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے، ہاتھ میں پینسل ہوگی، ٹھیک ہے، یا قلم ہوگا، یا ڈفرینٹ کلرز ہوں گے، مارکرز یا پینس، اور نوٹ بک ہوگی، اور نوٹس لے رہے ہوں گے، ان کا سیکھنا نسبتاً ان لوگوں کے جو جن کی یہ سوچو ہم ریکارڈنگ سن لیں گے، یا پھر یہ سوچ ہوگی کہ اچھا ہم چلتے پھرتے سن لیں گے، میں ذرا فلانا کام بھی ساتھ ساتھ کر لوں، بس آواز تو آ ہی رہی ہے نا. تو ان دونوں کے سیکھنے میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ سیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اہتمام کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کر کے اسماء، نام سکھائے، کلہا، سب چیزوں کے. کن چیزوں کے نام سکھائے؟ کچھ کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے جو دنیا میں استعمال میں آنی تھی، ان چیزوں کے نام بتا دیے. ثم عرضہم، پھر جن جن چیزوں کے نام بتائے تھے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا. عرضہ ہوتا ہے پیش کرنا. جن چیزوں کے نام سکھائے تھے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی، فقال، قال اگین، قول، قاف واو لام، فقال، پھر فرمایا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. انبئونی، انبئونی، یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ نبا سے ہے. نبا روٹ ورڈ کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ جب یہ اسی طرح کے ورڈ آئیں گے، کیونکہ آپ نے ٹرانسلیشن بھی یاد کرنی ہوتی ہے. ٹرانسلیشن کو نا بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کے بارے میں روٹ ورڈ پتہ ہے. دیکھنے میں لفظ ذرا سا مشکل لگ رہا ہے، انبئونی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ نون با حمزہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خبر. سورہ نبا 30 سپارے کی پہلی سورت آتی ہے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا ہوتا ہے خبر، ٹھیک ہے، خبر. تو فقال انبئونی، تو فرمایا مجھے اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، خبر دو مجھے بھی، اسماء، ان چیزوں کے ناموں کی. ہا الائی، جو تمہارے سامنے ہے. ہا الائی اشارے کے لیے آتا ہے. ہاذا ایک چیز ہوتی ہے، اس کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہاذا یہ، ہا الائی یہ سب، ہا الائی یہ سب، ٹھیک ہے. تو قریب کی چیزیں تھیں جو ان کے سامنے رکھی گئیں، پیش کی گئیں. ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور پوچھا. فقال انبئونی باسماء، چلو مجھے ذرا ان کے نام تو بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم کہہ رہے تھے ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کا کوئی بھی خلیفہ بنایا ہوا کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو چلو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ذرا ٹیسٹ ہو جائے. اب جب فرشتوں کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئیں، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا تھا، ان چیزوں کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی. یہ جو صلاحیت ہے نا سیکھنے کی اور پھر اس کے بعد چیزوں کو انوینٹ کرنے کی، ایڈوانسمنٹ کرنے کی، یہ صلاحیت، یہ استعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہاں سے انسان سٹارٹ ہوتا ہے اور اب کہاں پر پہنچا ہوا ہے.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور کہاں سے، یعنی وہ پرانی جو چیزیں تھی وہ دیکھیں، ٹائر سے انسان سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر کہاں سے کیا کیا چیزیں، اسٹیم انجن آتا ہے اور پھر دوسری ٹرینز آتی ہیں، پھر بلٹ ٹرینز آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا نہ کیا، یعنی یہ انوینشنز ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے چیزوں میں ایڈوانسمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، آگے لے کے جانا، ایک کے بعد اگلا بہترین چیز پروڈیوس کرنا، یہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں۔ تو فقال انبیونی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ذرا مجھے ان کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک، فوراً اعتراف کر لیا، اے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں پتا، انک انت العلیم الحکیم، آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں، آپ بہت زیادہ حکمت والے ہیں، آپ کمال حکمت والے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے انت العلیم الحکیم؟ کیونکہ پہلے ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو دنگا فساد کرے گا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اب وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں واقعی، یعنی اس چیز کو پریکٹیکلی ایک ڈیمونسٹریشن دی گئی ان کے سامنے کہ میں بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں وہ فلی اس چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے اوپر اس کو ایڈمائر کرنے کے، واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ بہت حکمت والے ہیں، اس لیے آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یقیناً بہترین فیصلہ ہے۔ تو یہاں پر ان کے جو چیز آ رہی تھی دن میں اس کو ختم کیا گیا، قولا یا آدم، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، فرمایا امبی ہوں، ان کے نام بتاؤ، بھی اسمائہم، ان سب کے نام بتاؤ، خبر دو ان کو، کن کو، فرشتوں کو، بھی اسمائہم، ان چیزوں کے بارے میں فرشتوں کو خبر دو، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، خبر دے دی ان چیزوں کی ان فرشتوں کو، قال الم اقل لکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جاننے والا ہوں غیب کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی مجھے سب چیز کے بارے میں علم ہے، وعالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ایک خیال جو تم نے ظاہر کیا، تم نے کہا اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کو کیسے خلیفہ بنا سکتے ہیں جو کہ خون ریزی کرے گا، تو یہ خیال انہوں نے ظاہر کر دیا تھا۔ وما کنتم تکتمون، یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اپنا سارا خیال جو تمہارے دل میں تھا وہ ظاہر نہیں کیا تھا، کچھ ابھی تک تم نے چھپا کے بھی رکھا تھا، وہ کیا، کہ ہماری بھی سی وی دیکھ لیں، ہمیں بھی اس پوسٹ کے لیے کنسیڈر کر لیں، وما کنتم تکتمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو کچھ تم چھپا رہے تھے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپا رہے ہو، مجھے ان سب کے بارے میں علم ہے۔ تبدونا، بدا سے نکلا ہے، بادال حمزہ، یعنی کہ چیزوں کو بلا ارادہ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، بلا ارادہ ظاہر کرنا۔ کنتم تکتمون، کتمان اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کتمان حق، یعنی حق کو چھپانے کے معنوں میں، لیکن یہاں پر تکتمون صرف معنی ہے چھپانا، یعنی جو چیز تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے، تو دبے لفظوں میں اس کو بھی ذکر کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب یہ جو ساری بات ہو چکی، یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، کس بیس پر، علم کی بیس پر، جاننے کی بیس پر، تو علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو فضیلت دی گئی باقی تمام مخلوقات پر، اور آج کل انفارچونیٹلی مسلمانوں کا کیا حال ہے، جس چیز سے وہ بھاگتے ہیں وہ کیا ہے، علم، آپ کو پتہ چلے یہاں پر سیل لگی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ چیزوں کی، اور پتہ چلے یہاں پر ایک لیکچر ہو رہا ہے، تو ہمارا انٹرسٹ کس چیز پہ زیادہ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ سے خود سوال کریں، تو علم کی بیس پر ہمیں فضیلت دی گئی۔ انسان کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتیں دیتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے حس سے محسوس کر سکتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں مانوی نعمتیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر علم کی نعمت دی، علامہ اہتمام سے سکھایا، علم کی نعمت دی۔ اب یہاں پر ایک دوسری نعمت کا ذکر آ رہا ہے، وہ کون سی نعمت ہے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو، سین جیم دال، سجدہ اردو میں یوز کرتے ہیں نا، سجدہ رکوع سجدہ، نماز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، با لام سین ابلیس بلسا سے نکلا ہے۔ بلسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مایوس ہونا۔ وہ کسی سے مایوس ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، ابلیس۔ اللہ سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیوں؟ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب سے معزز مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے معزز مخلوق نہیں بنائے گا۔ ان کی اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ یہ آپ کے سوچ میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر مخلوق نہیں بنائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنا دی اور اس مخلوق کو سجدہ بھی کروا دیا۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس کا مطلب ہے جب سب سے بڑے جو تعظیم والی چیز تھی وہ سب سے ایسی مخلوق سے کرائی جو سب سے ٹاپ پہ ہے، اس کا مطلب ہے جو دوسری مخلوق ہے اس نے آلریڈی سجدہ کرنا تھا۔ اور جو ابلیس ہے، یہ جنوں میں سے تھا، تو یہ طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا اس کو، طاؤس الملائکہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرشتوں کا بھی جو اوپر اس کے طاؤس تاج کے لیے آتا ہے نا، طاؤس الملائکہ، یعنی فرشتوں کے اوپر ایک اتھارٹی تھی اس کی، کس اعتبار سے؟ یعنی اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ ان کے صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس فرشتوں کے صف میں شامل ہونے کے باوجود فرشتہ صفت تو تھا نہیں، اپنی چوائس تو تھی، کیونکہ جنوں کو بھی انسانوں کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چوائس دی ہوئی ہے، فری ول دی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ آبا، انکار کیا، اپنی چوائس سے انکار کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کرنا چاہا، وہ بڑا بننا چاہا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس سوچ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کافروں میں شمار ہو گیا، وہ جو اتنا عبادت گزار تھا وہ محنت ضائع ہو گئی اس ایٹیچیوڈ پرابلم کی وجہ سے۔ بڑا نیک تھا، ساری باتیں مانتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن تکبر میں آ گیا، دوسرے کو برداشت نہیں کر سکا، استکبرا، تکبر، بڑا بننا چاہے، استکبرا، یہ جو بھی ورڈ سین استکبرا، یہ ایک خاص فعل ہوتا ہے، استفعال، اس کے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نستعین کے معنوں میں، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے واستکبرا، اس نے بڑا بننا چاہا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا۔ اس کا ذکر اور جگہوں پر بھی آئے گا، جب یہ دوبارہ واقعہ ذکر آتا ہے نا آگے، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ میں نے نہیں کرنا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا، کس کو سجدہ نہیں کیا؟ آدم کو۔ تو امیجن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سجدے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر
یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ سجدہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نگیٹ کیا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آگے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تم نے کیوں انکار کیا، تم نے کیوں تکبر کیا، تو آگے سے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا، آرگیومنٹس دینا شروع ہو گیا، ڈیفینسو ہو گیا۔ آج ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو روٹ ورڈ ہے نا انسان کا، نون سین یا نسیا، بھولنے سے ہے۔ اسی طرح نسیان ہے، غلطی کرنا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے کہ غلطی کے بعد میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا میں اس غلطی کے بعد اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہوں؟ میں نے تم پر غصہ اس لیے کیا کیونکہ تم نے مجھے غصہ چڑھایا ہی اتنا تھا، کیونکہ تم باز ہی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس کے کام ہی ایسے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، یعنی میرا کام ٹھیک تھا، یا میں نے یہ فلاں کام غلط اس لیے کیا کیونکہ اس نے ایسے کیا تھا، یعنی دوسروں کے اوپر الزام دینا۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اس سے ایک اور بات سیکھنے کی ہے، اسجدوا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ یہ وہ سجدہ تھا جس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تمام قسم کا سجدہ ممنوع ہو گیا، اب کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا تھا، سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو رکوع کی حالت میں جھکنا ہوتا ہے نا سجدہ، یہ بھی سجدہ کہلاتا ہے۔ جیسے فرعون کے دور میں لوگ آگے جھکا کرتے تھے رکوع کے بل، یعنی اپنے سر کو زیادہ جھکا لینا۔ ابھی بھی کچھ سفارتی آداب کے پیش نظر کچھ لوگ آگے جھکتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا لیڈر آ رہا ہے تو اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، تو کچھ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ کسی کے آگے بھی سجدہ کرے، رکوع والی حالت کے اوپر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی اس طرح بھی نہیں جھک سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا کسی بھی دوسرے انسان کو، کسی بھی دوسری مخلوق کو۔ تو یہاں پر سجدہ یعنی تمام قسم کا سجدہ ممنوع ہو گیا۔ پہلے یہ سجدہ جائز تھا جس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، عبادت والا سجدہ ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تھا، لیکن یہ جو تعظیمی سجدہ ہے نا، جو دوسرے کی عزت میں، احترام میں سجدہ، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے تو اس میں کیا وہ کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج اور چاند اور ستارے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خواب سنایا اور پھر ان کے بھائیوں نے یہ تعظیمی سجدہ ان کو کیا، یعنی ان کے آگے ایسے جھکے، ان کے بڑے پن کا، یعنی ان کو جو ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سٹیٹس دیا تھا اس کو مانا، یوسف علیہ السلام کے سٹیٹس کو۔ تو یہاں پر وہ تعظیمی سجدہ تھا، ان شریعتوں میں جائز تھا، اب جائز نہیں ہے، کسی انسان کے آگے نہیں جھکا جا سکتا۔ اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کس قدر جہالت ہے کہ لوگ دوسروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور قبروں پہ سجدہ کرنا۔ تو سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کسی قبر پہ سجدہ، کسی پیر فقیر کو سجدہ، کسی حضرت یا شیخ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا۔ بہرحال تو یہاں پر ابلیس نے انکار کر دیا اور بڑا بننا چاہا، تکبر میں آ گیا۔ تکبر کے بارے میں حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر بہت بڑی بیماری، دل کی بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن کو سرو کر رہے تھے، پھر کوئی اور شخص آ جاتا ہے آپ سے ایج میں تو کم ہے لیکن اس کا علم زیادہ ہے یا اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ ہے، تو اس بندے کو آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیلسی، میں بڑا تھا، میرے اوپر یہ کیوں آ گیا، میرے اوپر یہ چیز کیسے کر دی، میرا پوائنٹ تھا، میں نے آگے جانا تھا، میری پروموشن ہونی تھی، اس پوائنٹ پر، اس پوسٹ پر اس بندے کو کیسے لے آئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہاں پر
ڈفرینٹ جو پیپرز چھپتے ہیں نا اس کے امپیکٹ فیکٹر کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں کہا تھا کہ ایک بڑے ینگ ٹیچر تھے ہمارے، تو وہ ان کو اپوائنٹ کیا اس پوسٹ کے لیے، جبکہ دوسرے جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ اس پوسٹ کے لیے دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں رکھا جائے گا کیونکہ ہم اتنے سالوں سے سرو کر رہے ہیں. تو وہ بالکل نیو ٹیچر تھے اور ان کو پوسٹ کر دیا گیا وہاں پر. اور ریزن یہ بتائی گئی کیونکہ ان کا امپیکٹ فیکٹر، یعنی جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں نا چھپتے ہیں تو پھر ان کے جرنل میں امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ان کا امپیکٹ فیکٹر بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کو اس جگہ یہ پوزیشن اسائن کی گئی. تو نیچرل ایک جیلسی ان کے اندر آ گئی جو دوسرے والے تھے کہ ان کو کیوں پوسٹ کر دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں نا جیلسی رکتی نہیں ہے، تو جب وہ ہماری کلاس میں آیا کرتے تھے تو بتاتے ہوتے تھے کہ دیکھو ہماری جگہ بنتی تھی، اور آج کل ہر ٹام ڈک اور ہیری کو اٹھا کر یہ رکھ دیتے ہیں. یعنی اس چیز کا اظہار ہو رہا تھا انڈائریکٹلی کہ ہمارے لیے یہ پوسٹ مختص تھی، یہ ان کو کیسے اٹھا کے رکھ دیا. اور پھر انفارچونیٹلی یہ چیز ریلیجس آرگنائزیشنز میں اگر آ جاتی ہے تو بہت زیادہ فساد برپا کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی، یعنی یہاں پر کہاں عابد، کہاں اتنا عبادت گزار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کو کس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں؟ کافرین، کافر والی کیٹیگری میں چلا گیا وہ. وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا، کافر ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو یہ جو سوچ ہے، تکبر کہاں سے آیا؟ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. جو ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا ان کو ہلکا نہ لیں. اس کو بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کن خیالات پر ہماری پکڑ ہے. تو یہاں پر تکبر اس کے دل میں آیا، اس کے دل میں خیال آیا آئی ایم بیٹر، میں اس پوسٹ کے لیے زیادہ مناسب ہوں، مجھے یہ چیز زیادہ زیب دیتی ہے، مجھے سلیکٹ ہونا چاہیے تھا. وَاسْتَكْبَرَ، لیکن اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں پر یہ والی چیز ختم ہوتی ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہو. اسکن یہاں پر ہونا تو چاہیے تھا اسکنا، تم دونوں رہو. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے. آگے آپ دیکھیں سارے سیگے اسی طرح آ رہے ہیں. اس میں بڑی باریک بات ہے، وہ کیا ہے؟ یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اسکنا، تم دونوں رہو، تم اور تمہاری بیوی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آدم اسکن، اے آدم تم، انت تم رہو، وزوجک الجنت اور تمہاری بیوی بھی رہے. اس کا مطلب ہے بیوی کو کہاں رہنا چاہیے؟ شوہر کے ساتھ، اس گھر میں جہاں پر شوہر اس کو رکھنا چاہتا ہے. آج کل جو ذہن میں سوار ہوتا ہے نا کہ ہم شوہر کا فلاں کام کیوں کریں، کیونکہ میں خود کماتی ہوں، کیونکہ میں خود ارن کرتی ہوں، تو میں اس کے یہ کام کیوں کروں، میں اس کی بات کیوں مانوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اتھارٹی بتا رہے ہیں. گھر کے معاملے میں سپریم اتھارٹی شوہر کی ہوگی، اس کی بات کو اہمیت دی جانی چاہیے. مشورہ ضرور دیا جا سکتا ہے لیکن اپنی بات کو حرف آخر نہ سمجھیں کہ بس میں نے جو بات کر دی وہ فائنل بات ہے اور شوہر کی بات کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا آدم اسکن، اے آدم رہو، انتا تم، وزوجک الجنت اور تمہاری بیوی. آگے آپ دیکھیں وَكُلَا، دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں رہو. جنت کا روٹ ورڈ جیم نون نون سے نکلا ہے، جنہ. تو جنہ کا ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی. تو یہاں پر جنہ، جیم نون نون، اس لفظ کا مطلب، یعنی یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غائب، کوئی چیز جو نظر نہیں آتی. جن کا روٹ بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے نا. تو جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر اتنے گھنے درخت ہوں گے کہ جنت کی زمین نظر نہیں آئے گی. لش گرین. ابھی ہم جاتے ہیں نا جو مختلف ایریاز، ناردرن ایریاز خصوصاً دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی زبردست لگتی ہے نا. ہم دور سے دیکھتے ہیں یعنی اتنی گرینری ہوتی ہے کہ آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی، گرینری کی وجہ سے. گرین گرین ہر جگہ نظر آتا ہے، زمین آپ کو کم ہی نظر آتی ہے اور وہ چیز دیکھ کے کتنی خوبصورت لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ بھی اس میں سے، رَغَدًا، جتنا چاہو، جیسے چاہو، کوئی موٹاپا نہیں ہوگا، اوور ایٹنگ کی وجہ سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. با فراغت کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں. آپ کا شوگر نہیں ہوگی، بی پی نہیں شوٹ کرے گا، ہارٹ ایشوز نہیں ہوں گے،
ہیلدی کھانا ہے، ڈائٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، تو با فراغت کھاؤ، جتنا مرضی چاہے کھاؤ، ہائی سوشی تم جہاں سے تم چاہو، جو چیز دل کرتا ہے کھاؤ، لیکن ایک کنڈیشن لگا دی، ولا تقربا، تم دونوں ہرگز نہ قریب جانا. یہاں پر آپ دیکھیں جو منع کرنے کا معاملہ آ رہا ہے نا دونوں کو، کھانے پینے میں، چیزوں کو انجوائے کرنے میں، اور چیزوں کو ممانعت کی جو چیز ہے وہاں پر آپ دیکھیں دونوں کو اکٹھا اکٹھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں. وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، تم دونوں ہرگز نہ قریب جانا. یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ الف، اسی طرح یہاں پر دیکھیے یہ الف، اسی طرح یہ والا الف، یہ بتا رہا ہے کہ تسنیہ ہوتا ہے دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. گھر کے بارے میں بات کی تو آدم علیہ السلام کو ایڈریس کیا تم اور تمہاری بیوی، یعنی گھر مرد کا ہے اور عورت وہاں رہے گی جہاں پر مرد رہتا ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا مرد کا کام ہے، مرد کفیل ہوگا گھر کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے میں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ بس آدمی جس طرح چاہے پھر چیزوں کے ساتھ ڈیل کرے، بلکہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا ہے گھر میں، تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چیزوں کو بجا لائے. یہ نہیں کہ بس بیوی ہے، اس کی اپنی بیوی ہے تو جو مرضی سلوک کرے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے. بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، جیسا مرضی سلوک کرے، ہمارے ان کو یا ان کو پیار سے کر رکھیں. ہمارے بچے ہم جو مرضی کریں، نہیں، ہمارے بچے ہماری مرضی نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. کچھ چیزوں میں ہماری اتھارٹی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اتنی ناجائز چیزوں کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہماری چیز ہے، نہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کے مطابق ان چیزوں کے ساتھ ڈیل ہونا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں با فراغت کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اس خاص ہادی ہوتا ہے قریب کے لیے یوز ہوتا ہے، ہادی اس خاص درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فتکونا، دونوں کے بارے میں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو شریعت کے احکامات ہے نا دونوں کے اوپر ماننا وہ اس کو ضروری ہے. بیوی یہ کہہ کے نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر اجازت نہیں دے رہے اس لیے میں یہ دین کا یہ حکم نہیں مان رہی. جہاں پر منع کرنے کی بات آئی ہے دونوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تم دونوں نے قریب نہیں جانا اس درخت کے، تم دونوں ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو دونوں ظالم ہو جاؤ گے. سوال کیا ہے، یہ کس قسم کا درخت ہے؟ اس کے بارے میں مختلف احکامات آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں گندم کا درخت ہے، کچھ کہتے ہیں یعنی گیہوں گندم، اور کچھ کہتے ہیں کسی اور فروٹ کا درخت تھا. تو بہرحال جو بھی درخت تھا اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی. الشجرۃ، کسی خاص درخت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم نے سب چیزیں الاؤ ہیں، بس یہ خاص درخت کے پاس نہیں جانا. ایک ٹیسٹ رکھ دیا. فتکونا، ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے. ظالم ظلم سے نکلا ہے. ظلم کا ورڈ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آتا ہے. ظالمین اس کا روٹ ورڈ ہے. ظلم، ظلم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی بھی چیز کو اس کا جائز حق نہیں دیتے تو آپ ظلم کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو، کسی شخص کو ان کا جائز حق نہیں دیتے تو ہم ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظلم. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ہر چیز کھا سکتے ہو، ہر چیز تمہیں الاؤ ہے، صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم لوگ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اب شیطان سے تو رہا نہیں گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، میم کے ساتھ بھی الف آ رہا ہے. ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے. یعنی کہ وہ جو بائبل میں آتا ہے نا کہ بس حوا علیہ السلام کو پھسلایا، اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، اور اس میں عورت کا رول زیادہ تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کو پریگنینسی رکھ دی. اور یہ جو تکلیف وہ سہتی ہے یہ اس کام کی وجہ سے کیونکہ اس نے وہاں شیطان کی بات مانی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پریگنینسی کو عورت کے لیے ایک آنر بتا رہے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ بالکل لنک نہیں کیا جا سکتا. تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلایا، دونوں کے پاس گیا، سیپریٹلی بھی اور اکٹھے بھی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ازلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. اور پھسلتا انسان کب ہے؟ جب تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، کسی چیز کا ہم صحیح ادراک نہیں کرتے نا.
فرش تھا، ہم نے دیکھا نہیں کہ اس پہ کتنا پانی تھا، پھسل جاتے ہیں. بچے کیسے پھسلتے ہیں؟ چل رہے ہوتے ہیں، بیلنس خراب ہوتا ہے، پھسل جاتے ہیں. پانی کہیں پر پڑا ہوتا ہے، پھسل جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز زمین پہ جو سلپری ہے، پھسل جاتے ہیں. بیلنس خراب جب ہوتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، خود نہیں پھسل رہے تھے. فَأَزَلَّ، پھسلا دیا. ایفرٹ پٹ ان کی شیطان نے، وسوسے ڈال کے. عنہا، ان دونوں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر دونوں کو نکلوا دیا. مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے. کدھر تھے وہ دونوں؟ وہ دونوں کہاں رہ رہے تھے جہاں پر شیطان نے ان کو پھسلا دیا؟ جنت میں، بالکل. تو جنت میں وہ دونوں رہ رہے تھے. شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈال کے پھسلا دیا. بکل نہ بھی تو، اب جب پھسلا دیا تو اس میں آگے مزید ڈیٹیل آتی ہے کہ پھر کیا ہوا کہ ان کے، یعنی وہ برہنہ ہو گئے تو ان کے جو کپڑے تھے جنتی والے وہ ان سے لے لیے گئے اور پھر وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. وکل نہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اہ بیتو، ہا با تو سے نکلا اس کا روٹ ورڈ. نکل جاؤ، اتر جاؤ، یعنی جس سٹیٹس پہ تم تھے ابھی اس سے نیچے اتر جاؤ. اہبتوا بعضکم لبعض عدو، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. کون بعض بعض کے دشمن ہوں گے؟ یہاں سے کیا مراد ہے؟ بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے. نمبر ون، شیطان انسان کے لیے دشمن ہوں گے. بعض بعض کے لیے، اوپر شیطان کا ذکر آتا ہے، پھر آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو بعض بعض کے دشمن ہے، یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے. نمبر ٹو، انسان انسان کا دشمن. اور یہ دشمنی بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ، ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک. ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں ٹھہرو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر کر دیا. اصل سوال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں اب تم چلے جاؤ. تھوڑا سا وہاں ٹھہرا کر ایک ڈیمنسٹریشن دے دی کہ اس طرح سے اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو اس سٹیٹس سے تمہیں، یعنی وہ چھوڑنا پڑے گا جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہوئی تھی، اور اس میں کسی ایسی جگہ پر داخل کرے گا. یہاں پر زمین کا ذکر آیا، مستقرون، یہاں پر بھی تم تھوڑا عرصہ ٹھہرو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے کچھ وقت تک. شیطان نے یہ کیسے کیا؟ سوال آتا ہے نا، کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ سانپ کی شکل میں چلا گیا، جس میں شکل میں گیا، بہرحال اس نے وسوسہ ڈالا، اپنی چیزوں کو مینج کیا، اب بھرپور کام کیا، دونوں کے پاس الگ الگ جا کر بھی اور اکٹھے بھی، اور بالآخر دونوں کو وسوسہ ڈال کے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان ان چیزوں پر ہماری توجہ کس طرح مرکوز کرتا ہے، خصوصاً ان چیزوں کی طرف جو ہمیں منع کی گئی ہیں، ان چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس طرف اٹریکشن بڑھ جائے. تو کون کس کا دشمن ہے یہاں پر؟ شیطان آدم کا اور اس کی اولاد کا، اور اسی طرح انسان انسان کا دشمن ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کو ریئلائزیشن ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو وہ اس میں ان سے لغزش ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی. ایک اور موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسی، آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد، یعنی ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، بھول گئے. تو یہاں پر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو شریعت کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. تو یہاں پر ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا حاضی شجرتا، آپ نے اس خاص درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے کیا تعویل کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خاص درخت کا ذکر کیا ہے، اسی کے جنس کے جو دوسرے درخت ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ کھلوا دیا. تو یہاں پر اس خاص، یعنی انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خاص درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا کہ کہیں تمہارے اندر ہمیشگی نہ آ جائے، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. کیونکہ جنت میں دو ہی لوگ رہ سکتے ہیں، یا فرشتے تھے یا پھر جنت میں اس وقت
الاؤ تھے دو قسم کے لوگ، فرشتے یا پھر وہ لوگ جو اس کے پرماننٹ ریزیڈنٹس، یعنی خالدین فیہا، جس کے ورڈ آتا ہے نا خالدین فیہا، خالد. تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف تمہیں اس لیے روکا ہے تاکہ تم یہ نہ بن جاؤ. ابھی تم انسان ہو، کھا بھی لوگے تو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ رہنا تو تم نے جنت میں ہی ہے. تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم یہیں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. تو کوئی کیا حرج ہے اس کو کھانے میں؟ اس طرح کے وسوسے ڈال کے، وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کھا کے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی الٹے پلٹے مشورے دیے جاتے ہیں نا، تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا میں تمہیں ایسا مشورہ دے رہا ہوں نا اس سے تمہارا کام بگڑ جائے گا. جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ایسے آ کے، میں تمہیں قسم کھا کے مشورہ دے رہا ہوں، میرا تو اس میں کوئی مطلب ہی نہیں، میں تو تمہارا ہی فائدہ سوچ رہا ہوں. تم یہ جو ہے نا کر لو، یہ رشوت کا کام کر لو، بعد میں نیک ہو جانا. تم یہ ظلم کر لو، بعد میں توبہ طائب ہو جانا. آپ کو یاد ہوگا اس کا ذکر بھی آتا ہے نا سیرہ میں، کہ جب شیطان آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب قتل کے منصوبہ بنا رہے تھے مشرکین مکہ، تو اس میں کیا تھا، اس میں ایک شخص انٹر ہوتا ہے اور بڑی لمبی داڑھی اور بڑے جو ہے نا ایسے اپنے آپ کو پورٹری کرتا ہے کہ بڑا کوئی ریلیجس اتھارٹی ہے وہ. جب وہ اندر آتے ہیں تو آ کے کیا کہتے ہیں، جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یا شیخ آپ کون ہیں، یعنی لوگ اس کو شیخ سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کون ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں ہم نجد کے شیخ ہیں. یعنی کیونکہ لوگ عام اس کو جانتے نہیں تھے تو کہتے ہیں ہم نجد کے شیخ ہیں. اور پھر اس نے یہ والی جو ابو جہل والی بات تھی اس کو اس نے اپروو کیا کہ واقعی یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا، کہ سارے جو لوگ ہیں ان کے قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ سلیکٹ کیا جائے اور وہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے حملہ کریں. اس طرح سے ہم دیت دیں گے اور وہ ہم سب کے ساتھ جو ہے نا نہیں کر سکیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو وہاں پر اس معاملے میں یعنی بڑے اچھے اس میں نظر آیا انسان کو کہ انسان اسے دھوکا کھا جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ریلیجس اتھارٹی بننے کی کوشش کرتے ہیں یا بنے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو ایسے بہکاتے ہیں اور لوگ بھی ان کی باتوں میں آتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر وہ ان کی باتوں میں آ گئے کیونکہ وہ وسوسہ، یعنی وہ بھول گئے تھے، بھول چوک ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خاص درخت سے منع کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد یہ بھی تھی کہ اس قسم کے جتنے درخت ہیں ان کے پاس نہیں جانا، یعنی اس جنس کے جتنے درخت ہیں آپ نے ان کے پاس نہیں جانا. لیکن کیا ہوا، وسوسہ ڈال کے، قسمیں دے دے کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، جو باتیں میں کہی جاتی ہیں ہمارا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہمارا ہم کلوز کس بندے کے کلوز ہوتے ہیں نا اس کا ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. عورتوں کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے جب شادیوں کے جاتے ہیں تو سسرال کی کچھ باتیں آپ کو ان میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں نیچرل ہیں کہ جب آپ قریب رہتے ہیں شوہر کی کچھ چیزیں وائف میں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، وائف کچھ چیزیں شوہر سے لیتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا اثر ہوتا ہے. فَتَلَقَّى آدم، اب ہوا کیا، غلطی سرزد ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ. اب آدم علیہ السلام اس قدر شرمندہ تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سوری کریں. کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی ڈیفینسو نہیں ہوئے، نہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے تو وہ اس درخت کے بارے میں کہا تھا، میں نے تو وہ کھایا تھا، آپ نے الشجرہ تھا الف لام کے ساتھ آ رہا تھا، وہ تو اس خاص درخت کی بات ہو رہی تھی. فوراً ایڈمٹ کر لیا مجھ سے غلطی ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب آدم علیہ السلام کی حالت دیکھی فتلقا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں آتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو لوزرز ہو جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلمات بھیجے، یعنی وہ اس قدر غمگین تھے، افسردہ تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمات بھی سکھائے. اور جب کلمات بھیجے تو آدم علیہ السلام نے لپک کر شوق سے وہ کلمات سیکھے. تلقہ ہوتا ہے کسی چیز کو شوق سے سیکھنا. فتلقہ، لپک کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات.
پھر ان کو دہراتے رہے فتاب علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی توبہ قبول کر لی، فتاب علیہ تو متوجہ ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ توبہ کا ورڈ جب انسان یوز کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے معنوں میں آتا ہے، اور توبہ تابہ کا ورڈ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کریں گے تو معافی پر متوجہ ہونا، توبہ قبول کرنا میننگ ہوگا، فتاب علیہ تو متوجہ ہوئے ان کی طرف، یعنی توبہ قبول کر لی، انہو هو التواب الرحیم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کیا، کل نہبتوا منہا، تم لوگ سب یہاں سے اتر جاؤ جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب کیا ہوگا، چیپٹر کلوز نہیں ہوا، اب تم اتر جاؤ زمین میں، اب ہوگا کیا، تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اب اس شخص کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہوتی نا، اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہوتی، کوئی چیز وقوع پذیر نہیں ہوئی، واقعہ نہیں ہوئی، اس چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز گزر چکی ہوتی ہے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو غم ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ سے چلی جاتی ہے اس چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور خوف کیا ہوتا ہے؟ موبائل ابھی آپ کے پاس ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ سنیچ نہ ہو جائے، کوئی چھین کے نہ لے جائے، اور اگر کوئی چھین کے لے گیا تو اب خوف نہیں ہے، اب کیا ہے؟ غم، چلا گیا، چلی گئی چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کی جان اور مال کی، اموال کی حفاظت فرمائے۔ فلا خوف علیہم، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفات بیان کی تھی، متقین، یاد ہے؟ متقین، ہدی للمتقین، تقوی والے، پروٹیکشن والے۔ جب انسان اپنی اچھی پروٹیکشن کر لیتا ہے تو کس چیز سے آزاد ہوتا ہے؟ خوف۔ پھر خوف نہیں ہوتا نا اس کو، کیوں؟ کیونکہ تقوی کا معاملہ کیا تھا۔ تو جب انسان تقوی کا معاملہ کرے گا، ہدایت کو فالو کرے گا، تقوی کا معاملہ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ خوف نہیں ہوگا اس کو۔ تو وہاں پر متقین کا ورڈ آیا، یہاں پر فلا خوف علیہم، ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ، اور پیچھے کیا آیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جب انسان کامیابی حاصل کرتا ہے تو نیچرلی کیا ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، سکسیسفل ہوتے ہیں آپ کسی چیز میں، تو نیچرلی ہمارے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں نا، ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو خوشی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم کامیابی، یعنی ہم کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ خوش ہوگا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ غمگین۔ تو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، مفلحون والی صفات اپناؤ گے، تو تمہارے اندر نہ خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ اس کو ہم اس کے ساتھ ایسے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو کوئی ہدایت کو ایز اٹ از فالو کرے گا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، تو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ آخری آیت، والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو ریجیکٹ کریں گے، کفر کریں گے، نہ شکری کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کذبہ کا ورڈ جیسے آپ کو پیچھے پڑا تھا، علامہ، علامہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ون ٹائم سیکھنا، علامہ ہوتا ہے بار بار کسی چیز کو سیکھنا، اہتمام کے ساتھ سیکھنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے آپ کو ون ٹائم میں پورے قرآن کے اوپر لیکچر دے دیا جائے، اور ایک یہ چیز ہے ہر ویک میں آپ کی ایک کلاس رکھی جائے جس میں آپ کو پابند کیا جائے کہ آپ اس میں نوٹس بھی لیں، آپ اس میں لیکچر بھی سنیں، آپ اس میں کلاس کے بعد باجیوں کو جو آپ کی امیرات ہیں ان کو سنائیں بھی لیکچر میں سے جتنے آپ کی ٹرانسلیشن پوچھی جا رہی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے آپ کو پابند کرنا، اہتمام کے ساتھ سکھانا۔ تو جب چیز تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی بار بار ریپیٹڈلی ہوتی ہے، وہ چیز امپرنٹ کر جاتی ہے، پھر ہمارے ذہن میں پختہ ہوتی جاتی ہے۔ اسی روٹ ورڈ سے نکلا کذبہ، بار بار جھٹلانا، ایک ہی بار نہیں جھٹلایا، بار بار چیزوں کو پیش کیا گیا اور بار بار انہوں نے ریجیکٹ کرنے کو ہی اچھا سمجھا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات بار بار ان کے سامنے آئی تھی، وہ سورج، چاند، ستارے، قرآن کی آیات، سب چیزوں کو دیکھتے تھے، اس کے باوجود نہیں مان رہے تھے، اس کے باوجود اس کو جھوٹا کہتے تھے، کبھی پیغمبر کو جھوٹا کہنا، کبھی کلام کو جھوٹا کہنا، لاجکس کو بیچ میں لے آتے تھے۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے ہرگز نہ بنائے۔ تو یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں تک آج آپ کا لیسن ہے۔
ورس نمبر 30 سے ورس نمبر 39. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو شیئر کریں. کوئی ریفلیکشن ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ آج کے لیسن سے آپ نے کیا سیکھا. جی